بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور کہتا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام نے پوچھا بھئی تمہیں کیا ہوا، کیسے ہلاک ہو گئے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں رمضان المبارک کا مہینہ میں روزے سے تھا اور میں اپنا روزہ توڑ بیٹھا ہوں، جو کام شرعی طور پہ مجھے روزے میں اجازت نہیں تھی ویسے حلال تھا، مگر شرعی طور پہ روزے میں اجازت نہیں تھی، تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا تو روزہ توڑ دیا، میں ہلاک ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں حضور کی سیرت سمجھا رہا ہوں، وے آف تھنکنگ، آقا علیہ السلام کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں ہیومن ایشوز کو، یہ بات سمجھنے والی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تمہارے پاس کوئی غلام ہے، باندی ہے، جس کو آزاد کریں، کسی غلام کو آزاد کریں، اب اس کا کفارہ؟ اس نے کہا کوئی نہیں جسے آزاد کروں۔ پھر آقا علیہ السلام نے قانون جو شریعت کا مقرر کر رکھا ہے پوچھا تم 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس کا کفارہ ہے 60 روزے رکھنا۔ اس نے نہیں جی، ایک نہیں رکھ سکا، ایک توڑ بیٹھا ہوں، 60 کیسے رکھے جائیں گے، وہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ اب ایک طرف آقا علیہ السلام کی باتیں سنیں، ایک طرف ایک انسان ہے، اس کی بات کو سنیں، ذرا کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ اصل روح دین کی ہے کیا۔ پوچھا 60 دن کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ یہ اس خطا کا گناہ جو کفارہ ہے، اس روزہ توڑنے کا کفارہ ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ اب اس کہنے والے کی بھی ہمت دیکھی، اس کو پتا ہے نا کس بارگاہ میں بات کر رہا ہوں، یہاں سنوائی ہوگی، یہاں آج کوئی کسی کو کہہ سکتے؟ پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا اچھا 60 مسکینوں کو، جو غریب مسکین ہیں، یتیم ہیں مسکینوں، ان کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ یہ آخری ہے، 3 کفارے، 3 میں سے کوئی ایک کفارہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس کی یا رسول اللہ اتنے پیسے بھی نہیں، غریب ہوں، مسکینوں کو کھانا بھی کھلانے کے پیسے نہیں۔ آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ چلے جاؤ کیا لینے آئے میرے پاس۔ اب آج کے زمانے کی مذہبی سوچ تو اس طرح کی بن گئی ہے نا، نکال دو اس کو، بتا دو میرے پاس کیا لینے آیا، مذاق کرنے آیا، نہیں نہ فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، یہ ہے دین، یہ ہے سیرت مصطفیٰ، یہ ہے آج میلاد پاک کا پیغام۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بس تھوڑی دیر میں ایک شخص ایک تھیلا بھر کے کھجوروں کا لے کے آ گیا، تھیلا کھجوروں کا بھرا ہوا آ گیا، پیش کیا یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں، تازہ تھیلا۔ آقا علیہ السلام نے جب کھجوروں کا تھیلا دیکھا تو پوچھا وہ سائل کہاں ہے، وہ روزہ توڑ کے جو آیا تھا، بلاؤ۔ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا یہ تھیلا لے جاؤ اور مدینہ کے 60 مسکینوں کو بانٹ دو، کھجوریں میں دیتا ہوں، مدینہ کے 60 مسکینوں کو بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب مسکین ہی کوئی نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، فرمایا یا رسول اللہ میں مسکینوں کو جا کے بانٹوں، میرے گھر سے بڑھ کے تو مدینہ میں مسکین ہی کوئی نہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام یہ بات سن کے ہنس پڑے، فضاحک النبی حتی بدت انیابہ، اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگ گئے۔ انجوائے کیا اس کی بات، انجوائے کیا، ہنس پڑے، کہتے مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں۔ اس نے دیکھا کھجوروں کا تھیلا مل رہا ہے اور جہاں کے غریبوں کو بانٹ دوں تو مجھ سے بڑھ کے حقدار کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام ہنس پڑے، فرمایا ثم قال اطعمه اهلك، اچھا بھائی لے جاؤ کھجوریں، خود کھا لو اور اپنے گھر والوں کو کھلا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا کریم کائنات میں کوئی ہوگا، اتنا رحیم کوئی ہوگا، انسانیت کا اتنا خیال رکھنے والا کوئی ہوگا، اتنا غریب پرور کوئی ہوگا، اتنا محتاجوں مسکینوں کا خیال کرنے والا، شفقت کرنے والا کوئی ہوگا۔ یہ جو محتاج پروری ہے اور غریب پروری ہے، یہ ہے سیرت محمدی، یہ ہے اسلام۔ اس کو اگر آپ اپنی زندگی میں اپناتے ہیں اور سیاسی اسٹرگل کرنے والے، سیاسی جماعتوں کے لوگ اگر اس آئیڈیا کے لیے کام کرتے ہیں،
اس آئیڈیا، اس مشن، اس ویژن کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرنا اٹ سیلف عبادت ہے، اٹ سیلف عبادت ہے۔ مگر اس دنیا میں، اس ماحول میں جو لوٹ مار کا ماحول ہے، اس میں یقیناً مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، مگر مرد حق مرد آہن ہوتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے۔